میرے عزیز دوستو، آپ سب کو NDQ TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ نے YouTube چینل NDQ کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ سے ریکویسٹ ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اس کو لائک بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم آپ کے سامنے ہجرت کیوں ضروری ہے اس کے سلسلے میں ایک مضمون آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جب ان سے پوچھا جائے گا تم کس حال میں تھے، تو انہوں نے جواب دیا ہم اس ملک میں بے بس تھے۔ فرشتوں نے کہا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ میرے عزیز دوستو، کتنی دہائیوں سے، کتنے برسوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ طاقتور وہ، چاہے وہ مذہبی لوگ ہوں یا مذہبی انتہا پسند، یا وہ اپنے علاقے کے کرتا دھرتا ہوں، ہر وقت طاقتور اپنے سے کمزوروں کو کچل رہا ہے۔ نہ صرف اپنی بڑی بڑی گاڑیوں کے بڑے بڑے پہیوں کے نیچے کچل رہا ہے، بلکہ اپنی دولت، قانون شکنی، دونس، جبر، غرور، تکبر اور خود سری کے پہیوں کے نیچے بھی، اور مذہب کے نام پر بھی اپنے سے کمزور طبقے کو کچل رہا ہے، وہ بھی آئین اور قانون کے نام پر۔ میرے عزیز دوستو، وطن عزیز کے کیا کیا واقعات آپ کو سنائیں۔ حالیہ ایک واقعہ ایسا پیش آیا، ایک ارب پتی فیملی کی بیٹی نے جو نشے کی حالت میں تھی، کراچی میں سرین باپ بیٹی کو آگے موٹر سائیکل جاتی کے اوپر اپنی گاڑی کو چڑھا دیا۔ یوں وہ باپ بیٹی موقع پر ہی مار کھپ گئی، اور جب مقدمات چلے تو 5 کروڑ روپے کے عوض انصاف حاصل کر لیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ صنعت کار خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون جو نشے میں تھی اس کو بچا لیا، اور جو وہ بزرگ اور اپنی جوان بیٹی کے ساتھ اس جہاں سے روح پرواز کر گئی، ان کی روحیں یہ انصاف دیکھ رہی ہوں گی۔ میرے عزیز دوستو، یہ انصاف کا منظر فرشتوں نے بھی دیکھا ہوگا، اور انہوں نے انتظار کیا ہوگا ابھی ہمیں بستیوں کو الٹنے کا حکم ملے گا، مگر حکم ڈیل دینے کا ملا۔ میرے عزیز دوستو، اس کے ساتھ ساتھ آپ مذہبی دنیا میں چلے جائیں، اور مذہب کے نام پر وطن عزیز میں وہ ظلم ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ قبریں تک نہیں چھوڑی گئیں۔ میرے عزیز دوستو، پھر بھی اس قوم کو ڈیل دینے کا حکم ملا ہے، اس قوم کی رسی دراز کی جا رہی ہے، قدرت دیکھ رہی ہے۔ یہ ملک جیسے اپنے لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے بنایا گیا تھا، مگر یہ انصاف کے اوپر انصاف دینے کی بجائے اس کی تجویز کرتا جا رہا ہے، اس کے ہاتھ مضبوط کرتا جا رہا ہے، اور کس طرح ظلم کے راستے پر
قانون کے نام پر غیر قانونیت باقی چلی جا رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایسے مقدمات میں ایک فریق حد سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، دوسرا فریق حد سے زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ ہونا تو چاہیے، ریاست کو مدعی بننا چاہیے، مگر کیا کریں، طاقتور فریق اور مجبور فریق کو ڈرا دھمکا نہ سکے۔ مگر اس وطن عزیز میں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کی میں بیسیوں مثالیں دے سکتا ہوں۔ جب ریاست کا اپنا اہلکار کوئٹہ کا حاجی طاء اینڈ ڈیوٹی دیتے وقت کچل دیا گیا ہو، ریاست اس کی مدعی تھی، مگر اس کے مقابلے میں ایک سردار تھا، مگر اس سردار کے سامنے یہ ریاست، یہ وطن عزیز کمزور اور بے بس ثابت ہوا۔ پھر آپ خود اندازہ لگائیے ریاست کا مقام کیا ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت صورتحال یہ ہے، جس کا بس چل رہا ہے وہ اس وطن عزیز سے ہجرت کر رہا ہے۔ طاقتور طبقہ اپنی ہجرت کو لندن، اسپین، USA، یورپ، امریکہ کے لیے جاتے ہیں، اور عام پاکستانی کے لیے بہت ہی مسائل اور رکاوٹیں جھیل کر ہجرت کرنے پر مجبور ہیں، جو کبھی سنگلا پہاڑوں پر پانی کرتے ترستے ہوئے مر جاتے ہیں، کوئی سمندروں کی لہروں میں دفنائے جاتے ہیں، کوئی وقت کی چکی کے نیچے آ کر مارے جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ان طاقتور طبقے کو جب بھی موقع ملتا ہے واپس آ کر پھر اپنی طاقت اور حکومت سنبھال لیتے ہیں۔ جب عام پاکستانی مسکین مجبور ہجرت کرتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے وہ اپنے پیاروں کو بھی بلا لے، اور پھر شاید کبھی واپس نہ آ سکے۔ میرے عزیز دوستو، ہم اکثر پاکستانیوں کا جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں یہ صرف خیال کرتے ہیں باہر یورپ میں ڈالر یا اورو درختوں کے ساتھ لپٹ رہے ہیں، مگر یہ سوچنے کی بات ہے یہ صرف ڈالر اور پاؤنڈ کمانے کے لیے ملک نہیں چھوڑتے، یہ بالکل غلط ہے۔ میرے عزیز دوستو، وطن عزیز چھوڑنے والے، ہجرت کرنے والے، دوسرے ملکوں میں بس جانے والوں اچھی خاصی تعداد ان لوگوں پر مشتمل ہے جو پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی، لاقانونیت، سفارش، رشوت، اقربا پروری اور سرکاری محکموں کے راج فیتے تنگ آ کر ملک سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ان میں بہت سے ایسے بھی ہیں جن کی پولیس نے اس انتہا تک تذلیل کی، وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ میرے عزیز دوستو، ان ملک چھوڑنے والوں میں، ہجرت کرنے والوں میں بہت سے ذہین و فطین، اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، پروفیسرز بھی ہیں، ITs کے ماہرین بھی ہیں۔ وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ وطن عزیز میں ان سے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں ان کے علم کی قدر نہیں کی جا رہی، ان کے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا، ان کے علم کی قدر نہیں کی جا رہی، اور بہت سے اس لیے چلے جا رہے ہیں جو مذہبی انتہا پسندی کا شکار ہیں،
میرے عزیز دوستو، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے وطن عزیز میں مذہبی انتہا پسندی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، چاہے وہ کوئی بھی مسلک ہو، نسلی اور لسانی حوالے سے ان کو مارا جاتا ہے، اظہار ثانی کا شکار ہیں۔ اگر ایک جملے میں یہ مسئلہ بیان ہو تو یوں کہیے، وطن عزیز میں مذہبی انتہا پسندی، غیر قانونیت، ضابطوں، قاعدوں کو پامال کیا جا رہا ہے، جس سے لوگ بددل ہو کر، مجبور ہو کر ہجرت کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ظاہر ہے ہمیں نظر تو نہیں آ رہا کہ حالات تبدیل ہوں گے۔ اگر حالات تبدیل ہونا ہوتے تو ان کا ان غیر قانونی اور طاقتوروں اور ان مجرموں اور یہ ظلم کرنے والوں کا یوم حساب آ چکا ہوتا۔ میرے عزیز دوستو، اب بھی اللہ تعالیٰ ان کو ڈیل دے رہا ہے۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کب ان ظالموں کی رسی کھینچتا ہے اور یہ جتنے بھی طاقتور جو غیر قانونی کام کرنے والے اللہ کی عذاب کے نیچے آتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اللہ کرے وہ دن جلدی آئے، وطن عزیز میں امیر اور غریب پرسکون زندگی گزار سکیں۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔